طلبہ جماعت ششم، آج ہم آپ کی اردو کی جو کتاب ہے ششم جماعت کی، اس کا نام ہے چمپا، ٹھیک ہے، اس کی پہلی نظم ہے حمد۔ یہ صفحہ نمبر دیکھ لیجئے 1 پہ ہے۔ اب آپ لوگ صفحہ نمبر 1 کھول لیں اور میری تمام تر ویڈیو کو غور سے سنیں اور کتاب سے دیکھتے رہیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سستی کریں، بالکل ادھر ادھر نہیں جانا، خاموشی سے بیٹھ کے یہ دیکھیں، اور کتاب کے ساتھ آپ کی نوٹ بک اور آپ کا جو پین ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری، باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ما سوا سب، کافی ہے وہ اکیلا، باقی ہے سب جھمیلا، وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے، حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا، فرش زمیں اسی کا، عرش بریں اسی کا، از ماہ تا بماہی ہے اس کی بادشاہی، شاہنشاہ جہاں ہے، معبود انس و جاں ہے، حاکم ہے دو جہاں کا، مالک ہے این و آں کا، ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا، ہر چیز میں نہاں ہے، ہر چیز سے عیاں ہے، سب سے قریب تر ہے، سب سے عجیب تر ہے، خورشید میں نہ آئے پر ذرہ میں سمائے، کھائے پیے نہ سوئے، بولے ہنسے نہ روئے، بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، بے ہاتھ پاؤں سب کام کرتا ہے وہ بارام، ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے معاف کیجیے گا، ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشت خاک کی، مذکور جلوہ ذات چھوٹا سا منہ بڑی بات، بس کر کہ تیرے بس کا راشد نہیں یہ قصہ۔ تو یہ ساری نظم آپ کو جو حمد ہے میں نے پڑھ کے سنا دی ہے۔ آئیے ہم اب اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن تشریح کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی ساری نظم کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اب یہ دیکھیے، آپ دیکھتے بھی جائیں، یہ مشکل الفاظ کے معنی 167 پیج پہ آخر میں فرہنگ میں دیے گئے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کھول لیجئے، یہ دیکھیے، یہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 167 پیج پہ، صفحہ نمبر 167 پہ، ٹھیک ہے۔ تو آئیے، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ جناب باری، اللہ کے حضور، جھمیلا بکھیڑا، بر خشکی زمین، از ماہ چاند سے، انس و جاں انسان اور جن، عیاں ظاہر، توصیف تعریف، فانی ختم ہونے والا، حاکم حکومت کرنے والا، تر گیلا، تا بماہی مچھلی تک، ایوں آں یہ اور وہ، خورشید سورج، مشت خاکی مٹھی بھر خاک، انسان، مٹھی بھر خاک یعنی اس کا مطلب ہے انسان، ما سوا اس کے سوا، بحر پانی یا سمندر، عرش بنی بادشاہ کا تخت، شاہنشاہ بادشاہ، ہر جا ظہور ہر جگہ ظاہر ہونا، ہر جگہ ظاہر ہونا، بے ہاتھ پاؤں کے بغیر، مذکور ذکر کیا گیا۔ تو بچوں یہ الفاظ معنی ہیں جو کہ فرہنگ میں دیے گئے ہیں، اور آپ کو میں نے پڑھ کے بھی سنا دیے ہیں، اور نظم بھی آپ کو میں نے پڑھا دی ہے، دیکھ لیجئے، اور آپ بآواز بلند پڑھیے۔ بعض اوقات جب آپ گھر میں اونچی آواز میں پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو نظم کے اشعار کی سمجھ بھی آ جائے گی، کیونکہ جب آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے
اور اپنے گھر میں سنائیں گے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا بڑوں کو، تو کیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نظم میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اونچا اونچا بولنے سے، اونچا اونچا پڑھنے سے سبق بھی اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کا تلفظ بھی بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور تلفظ بہتر کرنے کا ایک یہی حل ہے کہ آواز اونچی کر کے سنایا جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تلفظ، جو سننے والے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ تلفظ بہت اچھا ہے، اور زیادہ تر بچے بہت اچھا بولتے ہیں، اچھا تلفظ ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ قبل اس کے کہ میں اس کی تشریح آپ کو بتاؤں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سی یہ طریقہ بتا دیتا ہوں کہ تشریح کرنے سے پہلے کرتے کیا ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ تشریح کرنے کا انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، میں نے پہلے ہی یہ لکھا ہوا ہے حوالہ۔ اشعار کی تشریح حوالے کے ساتھ کرنی ہے۔ حوالہ ہوتا ہے دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نظم کا نام، ایک ہوتا ہے شاعر کا نام، ٹھیک ہے۔ نظم کا نام آپ کو معلوم ہے حمد ہے، ٹھیک ہے، اور شاعر کا نام ہے راشد الخیری، یہ کتاب کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے راشد الخیری، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ میں آپ کو امتحانی نقطہ نگاہ سے ابھی سے تیاری کروا رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے کہ آپ اگر یہ دو چیزیں لکھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا، ایک آپ کو اس کا نمبر مل جائے گا اور ایک آپ کو اس کا نمبر مل جائے گا، تو یہ آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ امتحان میں ایک ایک نمبر کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور ایک ایک نمبر سے ہی انسان کی پوزیشن بنتی ہے، اس کا گریڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ڈویژن بنتی ہے۔ کوشش کریں کہ سبق کا حوالہ ضرور یاد رکھیں، نظم کا حوالہ ضرور یاد رکھیں، کس نے لکھا ہے، نام کیا ہے، اور اس کا شاعر کون ہے یا اس کا مصنف کون ہے۔ تو نظم کا شاعر ہوتا ہے، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ شاعر جو ہے وہ شاعری کرتا ہے تو اس کا نظم اس کا حوالہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مصنف ہوتا ہے وہ سبق لکھتا ہے، نثر لکھتا ہے تو نثر اس کا حوالہ ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر دیکھیں، یہ نظم کی تشریح آ جاتی ہے، بچے لکھ دیتے ہیں کہ اس سبق میں شاعر یہ کہتا ہے۔ تو یہ بات آپ غور کریں، غور سے سن لیں کہ شاعر جو ہوتا ہے نا، وہ سبق نہیں کہتا، سبق نہیں لکھتا، مصنف سبق لکھتا ہے۔ تو آپ یہ لکھیں کہ اس نظم میں شاعر یہ کہتا ہے۔ تو یہ بات غور سے آپ سن لیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں آپ سے کسی یہ جو باقی ان کے اشعار کی تشریح ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، اور کوشش کریں جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں اور جو الفاظ معنی آپ کو میں نے بتائے ہیں ان کو یاد کر لیں اور ان کو تحریر کریں اور خوبصورت لکھیں۔ آپ کو میں یہ بھی یاد دہانی کروا دوں کہ لائن جو ہے، بعض لڑکے کیا کرتے ہیں، بعض بچیاں یا بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ نیرو لائنز کی کاپی یوز کرتے ہیں اور ان کی کہتے ہیں جی اردو کی رائٹنگ اچھی نہیں آ رہی۔ جب آپ تنگ لائنوں والی یا نیرو لائنز والی کاپی یوز کریں گے تو آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں آئے گی، آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اردو کی تحریر کرنے کے لیے، اردو کی لکھائی لکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، لکھنے کے لیے آپ کو وائڈ لائنز، کھلی لائنوں والی کاپی استعمال کرنی چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھیں، تب جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ لائن کے اوپر الفاظ کو لکھنا ہے۔ جب آپ تنگ لائنوں والی کاپی استعمال کریں گے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اردو کی لکھائی اچھی ہو جائے گی۔ یہ بھی آپ کو میں نے آج ایک اہم بات بتا دی ہے کہ لکھائی درست کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کھلی لائنوں والی کاپی یا رجسٹر استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ